السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ سمو امیر سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی فوج کے کمانڈر نے ملاقات کی ہے۔ شورا کونسل نے صاحب سمو امیر کے لیے اعلیٰ ترین قدر و منزلت کے جذبات کا اظہار کیا ہے کہ مسلسل وہ اس کونسل کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ سعودی بھائی قطری حج مشن کو بڑی سہولتیں فراہم کر رہے ہیں۔ اور سوڈان میں زبردست مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور نیٹو نے روس کا مقابلہ کرنے کا عہد کیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج دیوان امیری میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی فوج کے کمانڈر جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے ملاقات کی۔ وہ اس وقت ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا اور موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی حالات و واقعات پر بات چیت کی گئی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے نام ایک دستی خط ارسال کیا ہے۔ یہ خط دو طرفہ گہرے اور برادرانہ تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود نے آج سعودی عرب میں قطر کے سفیر جناب بندر بن محمد عطیہ کے ساتھ ایک ملاقات میں ان سے یہ خط وصول کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ڈیموکریٹک جمہوریہ کونگو کے صدر فیلکس چیسکیڈی کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی ڈیموکریٹک جمہوریہ کونگو کے صدر فیلکس چیسکیڈی کے نام اس موقع کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا، جبکہ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے ڈیموکریٹک جمہوریہ کونگو کے وزیر اعظم جناب جان میشیل سامالیکونڈے کینگیے کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ قطر فاؤنڈیشن برائے سماجی عمل کی بانی صاحبت السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے اس فاؤنڈیشن اور اس کے مراکز کو وزارت سماجی ترقی و خاندان کے تابع کر دیے جانے کا حکم جاری کیا ہے، اور یہ کہ اب قطر فاؤنڈیشن برائے سماجی عمل کی تاسیسی دستاویز میں بانی کی جگہ یہ وزارت لے لے گی، اور یہ وزارت ہی اب اس فاؤنڈیشن اور اس کے تابع مراکز کی نگران اور سپرویژن ہوگی۔ پارلیمانی عمل کے 5ویں بین الاقوامی دن کی تقریب شورا کونسل کے قیام کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر منائی جا رہی ہے، اور اس موقع پر شورا کونسل نے صاحب سمو امیر کے لیے اعلیٰ ترین قدر و منزلت کے جذبات کا اظہار کیا ہے کہ وہ شورا کونسل کی مسلسل سرپرستی اور مدد فرما رہے ہیں۔ شورا نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ اس وطن کے عوام کی خدمت کے کام کی مکمل پابندی کرتی رہے گی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد عطیہ سے آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کی فوج کے کمانڈر جنرل قمر جاوید باجوہ نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں مشترکہ دلچسپی کے موضوعات، فوجی تعلقات و تعاون اور اسے مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات، تازہ ترین علاقائی حالات
اور ایٹمی سمجھوتے سے متعلقہ مذاکرات کی تازہ صورتحال زیر بحث آئی ہے۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان یورپی یونین کے کوآرڈینیٹر کی سرپرستی میں ہونے والے بالواسطہ مذاکرات کی دوحہ کی جانب سے کی جانے والی میزبانی ایک مرتبہ پھر یہ ثابت کر رہی ہے کہ دوحہ اب ڈائیلاگ اور ثالثی کا عالمی مرکز بن چکا ہے۔ اس مرکز کو سب کا احترام حاصل ہے، جبکہ وہ بین الاقوامی امن اور سلامتی کی ضمانت کے لیے اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کر رہا ہے۔ قطر نے حقوق انسانی کے خلاف ورزیاں کرنے والے جنگی جرائم کے مرتکب اور شام میں انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کرنے والے تمام ذمہ داروں سے پوچھ گچھ اور ان کے محاسبے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ ان ذمہ داروں کو جرائم کی بین الاقوامی عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر میں قطر کے مستقل وفد کی ناظم الامور محترمہ جوہرہ السویدی نے حقوق انسانی کی کونسل میں تقریر کرتے ہوئے قطر کا یہ موقف پیش کیا ہے۔ قطر ڈیولپمنٹ فنڈ کی جانب سے پیش کردہ ہنگامی امداد کی دوسری کھیپ افغانستان پہنچ گئی ہے۔ افغانستان کے 2 صوبوں خوست اور پکتیکا میں گزشتہ دنوں آنے والے زلزلے کے بعد افغان عوام کی مدد کے لیے قطر کی مسلح افواج کا ایک طیارہ یہ امداد لے کر وہاں گیا ہے۔ قطر ڈیولپمنٹ فنڈ نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں بچاؤ اور انسانی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے مدد کے پروگراموں کے مدد کرنے کا پابند رہے گا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ زیادہ ضرورت مند اور محتاجوں تک امداد پہنچانے کے لیے اپنے اسٹریٹجک پارٹنرز کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتا رہے گا۔ سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ 8 جولائی بروز جمعہ وقوف عرفات ہوگا اور ہفتہ 9 جولائی کا دن عید الاضحیٰ کا پہلا دن ہوگا۔ قطری حج مشن وہاں قطری حجاج کرام کو مناسک حج کی ادائی میں سہولتیں فراہم کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہا ہے، جبکہ سعودی بھائیوں کی جانب سے بھی اس حج مشن کو بڑی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ درجنوں یہودی آباد کاروں نے آج پھر قابض اسرائیلی فوج کی زبردست حفاظت میں مسجد اقصیٰ کے میدانوں پر چڑھائی کر دی، جس کے نتیجے میں وہاں خون ریز جھڑپیں ہوئی ہیں، جن میں ایک طرف یہودی آباد کار اور قابض اسرائیلی فوجی تھے اور دوسری جانب فلسطینی نمازی۔ ان جھڑپوں میں 11 فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے اسرائیل کے سیاسی بحران کی، تو کنیسٹ کے ممبران نے آج موجودہ کنیسٹ یعنی پارلیمنٹ کو توڑ دینے کے حق میں ووٹ دے دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سال نومبر کی 1 تاریخ کو عام انتخابات کرائے جائیں۔ سن 2019 میں سوڈان کے سابق صدر عمر البشیر کی حکومت کا تختہ الٹنے والے انقلاب کو اب 3 سال پورے ہو گئے ہیں، اور آج سیکیورٹی فورسز کی بہت بھاری تعداد کی موجودگی میں ہزاروں سوڈانی باشندے دارالحکومت الخرطوم میں مظاہرے کر رہے ہیں۔ دارالحکومت کے ساتھ ساتھ دوسرے سوڈانی شہروں میں بھی کیے جانے والے ان مظاہروں میں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ سول حکومت چاہیے جس میں کوئی فوجی نہ ہو۔ اور نیٹو میں شامل ملکوں کے سربراہان نے اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں اپنے 3 روزہ اجلاس مکمل کر لیے ہیں، اور سب اس بات پر متفق ہیں کہ یوکرین کی ضروری لاجسٹک مدد کی جائے گی تاکہ وہ روسی جارحیت کا مقابلہ کر سکے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ ان کا ملک کییو کو مزید منفرد نوعیت کے ہتھیار اور مالی امداد فراہم کرے گا۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل اسٹولٹنبرگ نے کہا ہے کہ روس اب زیادہ بڑا خطرہ بن گیا ہے جس کا یورپ اور نیٹو کو سامنا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔
صاحب سمو امیر سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی فوج کے کمانڈر نے ملاقات کی ہے۔ مجلس شورا نے صاحب سمو امیر کے لیے اعلیٰ ترین قدر و منزلت کے جذبات کا اظہار کیا ہے کہ وہ مسلسل اس کونسل کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ سعودی بھائی قطری حج مشن کو بڑی سہولتیں فراہم کر رہے ہیں۔ سوڈان میں زبردست مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور نیٹو نے روس کا مقابلہ کرنے کا عہد کیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔ ہمارا اگلا بلیٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔